بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب الحج درس نمبر 210 میں حج کے لیے سفر طے کرنے کا مقدمہ عقلی ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص مستطیع ہوتا ہے اور سفر حج پہ جاتا ہے اور دوران حج میں فوت ہو جاتا ہے تو اس اہم مسئلے پر علمی اختلاف موجود ہے اور عملی ثمرہ بھی اس کا موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک اہم بات ہونے والی ہے کہ حج کے لیے جو سفر طے کرنا ہوتا ہے یہ مقدمہ عقلی ہے یا مقدمہ شرعی ہے۔ حج کے لیے سفر طے کرنے کا مقدمہ عقلی ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ مستطیع کے حج کے دوران وفات کی فروعات پر گفتگو ہوگی۔ شہید ثانی کا نظریہ اور ان کی دلیلیں پیش کی جائیں گی کہ یہ مقدمہ عقلی ہے سفر طے کرنا، نہ کہ مقدمہ شرعی ہے۔ ان کی ویسے تعریفات بھی پیش کی جائیں گی۔ متعلقہ علمی اصولی اصطلاحات کی وضاحت اور تطبیقات ہوگی، متعلقہ حدیث اور روایات کا ذکر ہوگا اور متعلقہ فروعات اور مصادیق کو بھی بیان کیا جائے گا۔ نہایت اہم بات ہونے والی ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ روایات جو حج کے بارے میں ہے، جو شخص سفر حج میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ صراحت نہیں رکھتی اس مطلب میں بلکہ ظہور رکھتی ہیں۔ تو اختلاف اس مورد میں ہے کہ جب وصیت نہ کی گئی ہو بلکہ انسان حج پہ گیا ہے اور راستے میں فوت ہو جاتا ہے، یا اس کے ذمے کوئی حج رہتی ہے اور اس کے جو اولیاء ہیں وہ اس حج کو انجام دلوانا چاہتے ہیں، یا پھر اس نے وصیت کی تھی تو وصیت مطلق تھی، اب کہاں سے اس وصیت کو کروائیں، عمل کروائیں، اس کے شہر سے یا میقات سے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں جب وصیت مطلق ہو یا وصیت ہو بھی نہ بلکہ اس کے ذمے ایک حج کو ادا کروانا ہو تو اقوا یہ ہے کہ حج کو میقات سے میت کی طرف سے انجام دے دے کافی ہے۔ دو دلیلیں اس کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ شک ہے کہ میقات سے زیادہ حد سے حج کروانا لازمی ہے یا نہیں ہے، زائد مقدار سے اصل براعت جاری کی جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ میقات سے حج شروع ہوتی ہے، وہیں سے حج کروا دیں تو اس کی حج ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیز وارث پر واجب ہے، جو کہ میت کے وارثین ہیں، ان پر حج کی قضا کروانا ہے میت کی طرف سے، تو حج کے اعمال اور مناسک وہ میقات سے شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے سفر طے کرنا کوئی حج کے اندر داخل نہیں ہے۔ جو لوگ فرماتے ہیں کہ یہ سفر طے کرنا بھی حج کے اندر داخل ہے، چونکہ یہ مقدمہ بنتا ہے اور مقدمہ الواجب بھی واجب ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب سفر طے کرنا واجب ہے اور اس کے لیے مال خرچ ہوتا ہے تو اس مال کو خرچ کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر میت کی حج رہتی ہو تو اس کو اس کے شہر سے ادا کروانا چاہیے اور شہر سے نائب کو لینا چاہیے، اس کا شہید ثانی تحقیقی جواب دیتے ہیں۔ علم اصول فقہ میں مقدمۃ الواجب کی جو طولانی بحثیں ہیں اور علماء نے اس پر کافی تحقیقات پیش کی ہیں۔ تحلیل جامع در مقدمۃ الواجب، ہم نے بھی اس پر کافی تحقیق پیش کی ہے۔ تو مقدمے کو ایک لحاظ سے مقدمہ شرعی اور مقدمہ عقلی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر مقدمات کا انجام دینا وہ شرعاً واجب ہو، شرعاً کشف ہوتا ہو تو اس کو مقدمہ شرعی کہتے ہیں۔ یعنی وضو کو دیکھ لیں، یہ نماز کے لیے مقدمہ ہے، اس کو شریعت کے امر سے کشف کرتے ہیں، آیات اور روایات سے کشف کرتے ہیں۔ تو یہ جو مقدمہ شرعی ہوتا ہے اس کے بغیر
وہ جو ذیل مقدمہ ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، نماز وضو کے بغیر باطل ہوتی ہے، اور مقدمہ شرعی کو اسی طریقے سے انجام دینا چاہیے جس طریقے سے اس کو شریعت میں واجب کیا گیا ہے۔ مقدمہ عقلی وہ مقدمہ ہوتا ہے کہ جس پر ذیل مقدمے کا موقوف ہونا عقلاً ہوتا ہے، شرعاً وہ اس کے ساتھ یعنی موقوف نہیں ہوتا۔ جیسے حج کے لیے سفر کرنا، تو اب یعنی مناسک حج میقات سے شروع ہوتے ہیں، اب اس مقدمے کو جس طریقے سے بھی انجام دیں تو اس کا کوئی خاص شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مقدمہ شرعی اور عقلی میں سے آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو سفر طے کرنا ہے حج کے لیے، یہ اس کا مقدمہ شرعی ہے یا مقدمہ عقلی ہے۔ واضح ہے کہ یہ اس کا مقدمہ عقلی ہے، کیونکہ یہ مقدمہ شرعی کی طرح نہیں ہے جیسے وضو ہوتا ہے نماز کے لیے۔ جو طریقے اور جو شرائط اس کی شریعت نے بیان کیے اس کو مثلا مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن حج کے لیے سفر کو طے کرنا یہ مقدمہ عقلی ہے، یعنی جس طریقے سے بھی اس کو انجام دیں، حج نے میقات سے شروع ہونا ہے۔ اگر سفر حج کے اعمال میں دخالت نہ رکھتا ہو شرعی لحاظ سے، بلکہ یہ مقدمہ عقلی کے لحاظ سے ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تجارت کی غرض سے ادھر چلا جائے اور وہاں سے نیت کر لے حج کی، تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مقدمہ شرعی ہوتا تو پھر جس طریقے سے اس کو مقدمہ بنایا گیا تھا پھر اسی طریقے سے اس کو انجام دینا چاہیے تھا، یعنی سوائے حج کے قصد کے اگر کوئی اور قصد کے میقات تک پہنچتے تو وہ حج باطل ہونی چاہیے تھی۔ شہید ثانی بہت سارے اس کے نمونے اور اس کے جناب یعنی شواہد گنواتے ہیں کہ سفر حج میقات تک جو ہوتا ہے یہ مقدمہ عقلی ہوتا ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہے، مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ اس کو عقلاً واجب کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر اگر کوئی شخص حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حج ہم نے انجام دلوانی ہے، اس میں سفر جو ہے وہ شرعی طور پر دخالت نہیں رکھتا۔ اگر میقات سے بھی کوئی بندہ ہمیں مل جاتا ہے تو اس کو بھی ہم بھیج سکیں گے اور اس کی حج کافی ہوگی۔ شہید ثانی جو لوگ مقدمہ شرعی سمجھتے تھے سفر طے کرنے کو، ان کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے نمونے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت کے بغیر یا پھر نیت تجارت وغیرہ کے ذریعے یعنی غیر حج کی نیت کے ذریعے میقات تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر حج کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ سفر جو پہلا ہے وہ حج کے نیت میں شامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غفلت کی حالت میں اور بغیر توجہ کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے کسی بھی غرض سے اور پھر میقات سے احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے تو اس کی حج صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر سفر طے کرنا مقدمہ شرعی ہوتا اور خاص طریقے سے وہ دخیل ہوتا تو پھر اس کی حج ٹھیک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح اگر مجنون ہے اس کو اٹھا کر لے جاتے میقات تک اور وہاں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو احرام باندھ لیتا ہے، حج کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص ہے مثلا یہ جو ٹرانسپورٹر ہے کسی کے ساتھ جناب علی اجیر بن کر چلا جاتا ہے وہاں پر اور وہاں پر جا کے نیت کر لیتا ہے حج کی تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی، باقی اعمال کو وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے گا۔ اور بھی موارد ہیں، اگر کوئی انسان مستطیع ہو اس پر حج واجب ہو چکی ہو تو اگر ہم کہیں کہ سفر کرنا مقدمہ عقلی ہے تو مقدمہ عقلی ہے تو اس کا ثمرہ یہاں بھی ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر وہ متسکن حج کرتا ہے، اپنا پیسہ بچا کے رکھتا ہے، دوسرے لوگوں سے مانگ تانگ کے حج پہ چلا جاتا ہے تو اس نے اپنے استطاعت والے پیسے کو خرچ نہیں کیا اس سفر کے لیے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے متسکن مانگ کر گدائی کر کے اس نے اگر سفر طے کر لیا تو بھی اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ باقی اعمال کو ٹھیک انجام دیتا ہے۔
یا پھر وہ کیا کرتا ہے کسی دوسرے کے خرچے پہ چلا جاتا ہے، خود مستطیع ہے لیکن اپنا مال خرچ نہیں کرتا، کسی دوسرے کے خرچے پہ وہ حج پہ چلا جاتا ہے، وہاں پر اپنی حج کی نیت وغیرہ اعمال ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ ان سارے شواہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر انسان حج جو میقات سے شروع ہوتی ہے اس کی نیت ٹھیک رکھتا ہے اور اس سے پہلے، حتیٰ شہید نے فرمایا وہ غیر ذالک من الصوارف، اس کے علاوہ بھی موانع ہو سکتے ہیں جو سفر حج کو مقدمہ شرعی ہونے سے نکالتے ہیں، مثلا کسی ظالم کے ساتھ جہاز پہ یا اس کی گاڑی پہ سوار ہو کے ادھر چلا جاتا ہے تو یہ غصبی گاڑی پہ مثال کے طور پر چلا جاتا ہے تو بھی اس کی حج صحیح ہو جائے گی اگر میقات سے اس نے اپنی نیت ٹھیک کر لی اور اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مَا أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، او علم پڑھے تو بہتر ہے، وَلَمْ يُوسِ بِهَا وَالْأَقْوَى الْقَضَاءُ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ خَاصَّةً لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الزَّائِدِ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ الْحَجُّ عَنْهُ وَالطَّرِيقُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي حَقِيقَتِهِ۔ شہید فرماتے اختلاف اس مورد میں ہے جب انسان نے وصیت کی ہو بطور مطلق اور اس کے لیے مال معین نہ کیا ہو۔ اگر ایک مرنے والا شخص وصیت کر کے گیا میری طرف سے حج کروائیں لیکن وصیت مطلق تھی، اس کے لیے پیسے معین نہیں کیے تھے، او علم ان علیہ حجۃ الاسلام، یا معلوم ہو جائے کہ اس مرنے والے پر حجۃ الاسلام واجب تھی، ولم یوص بہا، اور اس نے اس کی وصیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کا خرچہ کہاں سے حج کے لیے نکالا جائے گا؟ آیا اس کے شہر سے حج کروائی جائے یا میقات سے حج کروا دے کافی ہے؟ تو اختلاف ہے۔ شہید اول نے فرمایا تھا ظاہر روایت یہ ہے کہ اس کے شہر سے حج کروانی چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى القضاء عنه من المیقات خاصۃ، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج کی قضا کروائیں میقات سے، صرف میقات سے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الزَّائِدِ، شہید ثانی اس کی دلیل دیتے ہیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کی طرف سے جو حج کروانی ہے وہ میقات سے کروائیں گے، چونکہ زائد مقدار سے حج کروانے کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی جب تک پختہ دلیل نہ ملے تو اصل برات جاری ہوتی ہے۔ اچھا، اصل برات کے بارے میں علم اصول فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ محققین میں اصولی فرماتے ہیں کہ وہ اصل برات یعنی ویلڈ دلیل ہے اور معتبر دلیل ہے شبہات تحریمیہ میں بھی اور شبہات وجوبیہ میں بھی، لیکن اخباری علماء فرماتے ہیں کہ فقط وجوبیہ میں وہ کیا ہوتی ہے، ویلڈ ہوتی ہے، شبہات تحریمیہ میں وہ احتیاط کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ مورد شبہات وجوبیہ میں سے ہے، یعنی میقات سے زائد مقدار سے نیابت لینا حج کے لیے واجب ہے یا نہیں ہے، دلیل نہیں ملی تو ہم کیا کریں گے؟ براءت جاری کریں گے، اخباری بھی براءت جاری کریں گے، اصولی بھی براءت جاری کریں گے۔ اور دوسری دلیل ہے وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ الْحَجُّ عَنْهُ، وارثین پر میت کی طرف سے واجب کیا ہے کہ اس کی طرف سے ایک حج کروائیں، وَالطَّرِيقُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي حَقِيقَتِهِ، شہر میت سے لے کر میقات تک جو سفر طے کرنا ہے یہ حج کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، یہ حج کے افعال اور مناسک میں شامل نہیں ہے۔ حج وہ شروع ہوتی ہے میقات سے، وہ باقی اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ حج کروانی ہے نہ کہ شہر سے اس کا اعلان کروانا ہے، اور اس کے لیے نائب لینا شہر سے واجب ہوگا۔ وَوُجُوبُ سُلُوكِهَا مِن بَابِ الْمُقَدِّمَةِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعُونَةٍ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا عَنْهُ يَنْدَفِعُ، جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے جو حج کروانی ہوتی ہے اس کے شہر سے نائب لینا ہوگا، چونکہ اس کا جو سفر طے کرنا واجب ہے یہ مقدمہ کے عنوان سے ہے اور مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعُونَةٍ، اور یہ جو سلوک ہے اور سفر طے کرنا یہ موقوف ہے
پیسہ خرچ ہوتا ہے، آج کل اتنی مہنگی ٹکٹ ہے، میقات تک پہنچنے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ مقدمہ بھی اور سلوک اور سفر طے کرنا بھی معونہ اور خرچ پر موقوف ہے۔ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا عَنْهُ، تو اس معونہ کو واجب ہوگا ادا کرنا، تو اس معونہ اور اخراجات کو ادا کرنا میت کی طرف سے اس کے شہر سے ہی واجب ہوگا۔ یہ ان کی دلیل ہو گئی۔ شہید ثانی اس کا رد فرماتے ہیں، یندافع، یہ وجوب سلوک اور اس کا موقوف ہونا معونہ اور اخراجات پر، یہ جو دلیل آپ لوگوں نے بنائی ہے کہ اس کے شہر سے حج کروائی جائے، یہ رد ہو جاتی ہے۔ بِأَنَّ مُقَدْمَةَ الْوَاجِبِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً بِذَاتِ لَا تَجِبُ، کہ مقدمۃ الواجب جب بذات مقصود نہ ہو، یعنی مقدمہ شرعی نہ ہو اور وضو کی طرح معین نہ ہو اس کا طریقہ کار، اور اس کی شرعی جو حیثیت ہے وہ معین نہ کر دی گئی ہو، تو وہ مقدمۃ الواجب لا تجب، وہ عقلاً تو واجب ہوتا ہے لیکن شرعاً واجب نہیں ہوتا۔ یہی تو بحث ہے جو مقدمۃ الواجب کے بارے میں تحقیق رکھتے ہیں۔ شیخ مظفر نے 10-15 قول اس کے بارے میں گنوائے ہیں۔ ہم نے بھی تحلیل جامع در مقدمۃ الواجب میں ان اقوال کی تحقیق پیش کی تھی۔ مقدمہ موصلہ واجب ہے، پتہ نہیں اتنے اقوال ہیں۔ شیخ مظفر نے بڑی اچھی بات کی تھی، مقدمۃ الواجب واجب ہے یا نہیں ہے، شرعاً وجوب کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ مقدمۃ الواجب کے وجوب عقلی کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مقدمۃ الواجب واجب نہیں ہوتا، وہ وجوب شرعی کے منکر ہوتے ہیں۔ وجوب عقلی تو ہے چونکہ وہ مقدمہ ہے، بلکہ شیخ مظفر نے تو یہ نظریہ اختیار کیا تھا کہ مقدمۃ الواجب کے وجوب شرعی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب مقدمۃ الواجب کے وجوب عقلی کو تمام عقلاء عالم باور کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو دوبارہ شارح اور مقنن آ کر کہے کہ یہ شرعاً بھی واجب ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، تحصیل حاصل ہو جائے گی، لاغو ہو جائے گی۔ اور حکیم جو ہوتا ہے، حکمت والا جو شخص ہوتا ہے، وہ لاغو کام نہیں کرتا، مگر یہ کہ بعض جگہوں پہ عقل کو جگانے کے لیے عوامر ارشادی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اصولی ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ان کو وہاں پہ حل کرنا چاہیے۔ اب ہم مختصر وقت میں ان موارد کو بیان کر دیتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سفر طے کرنا حج کا مقدمہ عقلی ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہے۔ وَهُوَ هُنَاكَ ذَلِكَ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں حج کی بحث میں سفر طے کرنا بھی مقصود بے ذات نہیں ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہے بلکہ مقدمہ عقلی ہے۔ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَ إِلَى الْحَجِّ لَا بِنِيَّتِهِ أَوْ بِنِيَّةِ غَيْرِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى الْمِيقَاتِ الْحَجُّ أَجْزَأَ، اسی لیے اگر کوئی شخص حج کی طرف سفر کرتا ہے بغیر حج کی نیت کے، اپنے شہر سے انجوائے کرنے کے لیے نکلتا ہے، سیر سپاٹے کے عنوان سے نکلتا ہے، میقات پہ پہنچ کے حج کی نیت کر لے، او بے نیت غیر، یا تو اصلاً اس کی نیت نہیں ہوتی، فضول میں سفر کر رہا ہے، یا پھر کسی اور کام کی نیت ہوتی، تجارت کی نیت کر کے نکلتا ہے، لیکن ثم بدا له بعد الوصول الى المیقات، جب میقات تک پہنچتا ہے تو اس کو ذہن میں آتا ہے، بدا لہو، بدا ہو جاتا ہے یعنی انگیزہ پیدا ہو جاتا ہے، نیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار حج کرتے ہیں، بدا لہو الحج، اس کی حج کی نیت پیدا ہو جاتی ہے، اجزا، تو وہ حج کی نیت کرے، تمام مناسک اور اعمال حج کو ٹھیک انجام دے، اس کی حج ہو جائے گی۔ وَقَذَا لَوْ سَافَرَ ظَاهِلًا، اگر وہ غفلت کے ساتھ سفر کرتا ہے، حج کی نیت نہیں ہوتی، غفلت کے ساتھ ایسے سفر کیے جا رہا ہے، میقات پہ پہنچ کے حج کی نیت کر لے، سارے اعمال حج ٹھیک انجام دے تو اس کی حج بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ او مجنون، یا جنون اور پاگل اور دیوانے شخص کی طرح وہ مثلا سفر کرتا ہے، وہاں پر جا کر وہ نیت کر لیتا ہے، ثم کمل قبل الاحرام، کاملہ ہوتا تو بہتر ہے عبارت، پھر احرام سے پہلے وہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے، اس کا جنون اور دیوانگی ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ او آجر نفسہ فی الطریق لغیرہ، یا سفر طے کرنے کے لیے کسی اور کے لیے وہ مزدوری کے تحت کام کرتا ہے، یعنی ٹرانسپورٹر ہے، وہ اپنی گاڑی یا اپنا جو ہے جہاز پر وہ ان کو لے کے جاتا ہے، وہاں پر میقات سے احرام باندھ کے ٹھیک طریقے سے اپنی حج کو انجام دیتا ہے۔